دیکھیں حضرت عمر سے اختلاف کر لیا جناب ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایک دلیل کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ گزشتہ جمعے مال غنیمت میں کچھ چادریں آئی تھیں، صحابہ کے مابین ان کو تقسیم کیا گیا۔ چادریں بڑی قیمتی تھیں، ایک ایک چادر سب کو دے دی گئی۔ لیکن جناب عمر جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو اسی چادر کی تہمت باندھی، اسی کا کرتا۔ یہ دو چادریں کیسے چلی گئیں آپ کے پاس؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین، آج کے دن نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کیوں؟ اور یہ جناب عمر کا حوصلہ بھی دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑے جلالی ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی بات آئی ہے ذات کی تو جلال کوئی نہیں، نرمی نرمی ہے، پیار ہی پیار ہے، یہ ظرف ہے۔ ان کو اپنے بارے میں سننے کا حوصلہ ہے، توانائی ہے، بولیے۔ تو انہوں نے کہا جناب جب سب کو ایک ایک چادر ملی تو آپ کو کیسے دو مل گئیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ یہ نہیں فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی پوچھنے کی، تو کون ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بیٹا جواب دے گا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا۔ تو ابا جی کا کرتا بڑا پرانا ہو گیا تھا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے اپنی والی بھی ان کو دے دی۔ اب وہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا، اس اختلاف کی جو دلیل انہوں نے دی تھی اس کا جواب انہیں مل گیا۔ اختلاف یہ تھا کہ دوسری چادر کہاں سے آئی، جواب انہیں، تب انہوں نے، یہ ہمارے ہاں یہ بھی حوصلہ نہیں کہ لوگوں کو جواب مل جائے تو لوگ قبول کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چلے ٹھیک ہے پھر وہ فلانی بات بھی آپ بتائیں، نہ، اس بات سے اختلاف ہوا تھا نا، اس کی دلیل مل گئی۔ ابو ایوب انصاری پھر اٹھے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے امیر المومنین خطبہ دیجئے، اب ہم آپ کی بات بھی مانیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے، چونکہ ہمارا اختلاف دلیل کی حد تک ہے، دلیل مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، دلیل مل گئی ہے، لیکن ان کا مقصود تو مخالفت کرنا ہے، مخاصمت کرنا ہے، گروہ بندی کرنا ہے، توڑنا ہے، مزید حالات کو پیچیدہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر وسعت قلبی پیدا کریں، آپ کے اندر یہ ظرف ہو کہ آپ اختلاف رائے کو قبول کریں، اس بات کو آپ سنیں، اس کو آپ سمجھیں، غور کریں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں زیادہ غور سے سننی چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں ٹھیک ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ قریب رہنے والے تو کئی دفعہ خوش آمدید کر کر کے خرابی کر دیتے ہیں، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہر آپ کی کیا بات، اس میں تو کئی دفعہ نقص واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مخالف ہے، جو حریف ہے، جو بظاہر آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اس کی بات زیادہ توجہ سے سنیں، انہماک سے سنیں۔ صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، تابعین کے مابین اختلاف ہوا، پھر ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف ہوا، لیکن حیا قائم رہی، ادب قائم رہا، ایک دوسرے کا اکرام قائم رہا، ایک دوسرے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں گنجائش موجود رہی، کہیں مخالفت نہیں ہوئی۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے حساب سے لوگ چیز کو سمجھتے ہیں، اپنے حساب سے لوگ چیز کو لیتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب وہ فلاں آدمی فلاں بات میں مجھ سے مخالفت رکھتا ہے۔ میں اکثر چیزوں کو دیکھتا ہوں، آپ کسی کی مخالفت میں کوئی بات کر دیں نامینیٹ کر کے تو اس بات کو زیادہ عروج ملتا ہے، زیادہ سنی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کو مثبت رویے کے ساتھ لیں تو بظاہر اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی نتیجہ دیکھنا ہے یا آپ نے اللہ رسول کا حکم دیکھنا ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رزلٹ کیا نکلا اور اس کی دھوم ہو گئی فلاں بات کی، تو یہ انداز فکر، اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ چند باتیں رہ گئیں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بھی بلند آواز سے کہتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ آہستہ آمین کے قائل ہیں، رفع الیدین کے بھی قائل نہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا
کہ امام اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمانے لگے جس طرح سارے لوگ کسی ایک بزرگ کی اولاد ہوتے ہیں نا، اسی طرح فقہ پڑھنے والے سب کے پیشوا کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو جناب آپ تو یہاں ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ فرمایا اس کی میں دلیل رکھتا ہوں، لیکن امام اعظم کی توقیر، ان کا اکرام، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا تقوی، امت میں ان کا درجہ، اس کا انکار ممکن ہے؟ یعنی اتنے اختلاف کے باوجود بھی یہ وفاداری، یہ رویہ، یہ حسن، یہ خوبصورتی، تو عزیز اختلاف رائے ہو جاتا ہے، خدا را اس کو مخالفت نہ بنائیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے گلی محلے کی، ہم نے وہیں رہنا ہے اکٹھے، لیکن ہم اس بات کو مخالفت بنا لیتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ ہمارا مزاج بن جاتا ہے، ذرا سی بات پہ ہماری، وہ جو دو آدمی وہاں کھڑے تھے میرے بارے میں بات کر رہے تھے، نہیں میرے بھائی ان کو اور بھی کوئی کام ہو سکتا، آپ کی تھوڑی بات کر رہے تھے۔ آپ نے بلا وجہ گمان بنا لیا ہے کہ سارے لوگ میرے حق میں ہیں، سارے میرے مخالف ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنی توجہات کا مرکز اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، آپ اپنے قلبی معاملات کو درست کریں۔ صبح قیامت اللہ کے حضور جانا ہے، زندگی تیزی سے گزر رہی، آخرت کے بارے میں اپنی فکر میں مضبوطی پیدا کریں۔ یہ جو رویہ ہے کہ فلاں میرا مخالف ہے اور سارا دن لوگوں کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں جو بات آتی آ جائے، نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے، کہیں اور سے بات کو سمجھ لے، سیکھ لے۔ لیکن مخالفت کرنا، عداوتیں پیدا کرنا، رویوں میں گھٹن لے آنا، ایک دوسرے کے بارے میں شدت کرنا، ماحول میں کشیدگی پیدا کرنا، یعنی چار لوگ مل کے بیٹھ ہی نہ سکیں۔ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ آ کے بتایا، اور وہ بڑے پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ علماء اور مشائخ کے بارے میں لوگوں کا رویہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ تو بڑی تشویشناک حالت میں انہوں نے بات مجھے سنائی کہ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ان کی بات سن کے مسکرایا، تو اور حیران ہوئے، کہنے لگے آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا علماء کے بارے میں لوگوں کا رویہ بڑا خراب ہے، تو وابڈا والوں کو سارا دن دعائیں دیتے ہیں لوگ، پولیس والوں کو بولیے، سیاستدانوں کے لیے نفل پڑھتے ہیں سارا دن۔ ہمارا رویہ سب کا ایک دوسرے کے بارے میں خراب ہے، آپ فکر نہ کریں۔ حالانکہ ہم آپس میں ہیں، کوئی کسی کا بھائی کسی محکمے میں ہے، کوئی کسی کا دوست کسی محکمے میں ہے، لیکن وہ بول کے نہ فلانا ٹھیک نہیں ہوتا، فلاں شہر کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، فلاں، چھوڑے میرے بھائی، آپ یہ کیا، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ رب نے جو کائنات بنائی ہے بڑی حسین بنائی ہے۔ بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنانے والا کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ وہ کہتا ہے یہ جو انسان ہے نا، اس کا جو چہرہ ہے یہ اس کی پسند نہیں، اس کے رب کی پسند ہے۔ یہ میں نے اپنی مرضی کے چہرے بنائے، یہ میری پسند ہے۔ اس نے اتنی حسین مخلوق بنائی ہے، اور آپ ہیں کہ کبھی وہ ٹھیک نہیں ہے اور کبھی وہ غلط ہے اور کبھی یہ درست نہیں ہے۔ تو اس سے نقص پیدا ہوتا ہے، اس سے دل سخت ہوتے ہیں، اس سے طبیعتوں کے اندر بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور مخالفت کرنے والے کی بات پر کبھی آپ مسکرا پڑے نا، یعنی مشکاۃ شریف میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو کفار مکہ کہنے لگے کہ اگر ہم محمد بھی مانیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور معاذ اللہ تنقید بھی کریں تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور کا نام بگاڑ کے لینا شروع کر دیا۔ تو ایک صحابی بڑے غصے میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا وہ کسی مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہیں، وہ میری نہیں کرتے، میں تو محمد ہوں۔ اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، وہ ہماری نہیں بات ہو رہی، پتہ نہیں کس کی ہو رہی۔ اچھا وہ کر رہے تھے محبوب کی، صحابی کہہ رہے آپ کی کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہماری، اور ہمارا رویہ یہ ہے کوئی ہماری نہیں بھی کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں وہ تو میری کر رہا تھا۔ او بھئی آپ کھینچ کے کیوں لے آئے بیگانی لڑائی اپنے گھر؟ آپ چھوڑ دیں، آپ کی بات نہیں ہو رہی۔
اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. اس قدر زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا نا، تھوڑا بے نیاز ہو کے بھی چلنا چاہیے، مستغنی بھی ہونا چاہیے. ہر ایک کی بات پہ غور کرنا اور ہر ایک کو جواب دینے لگ جانا اور ہر ایک کی جو ہے وہ بات کو ڈسکس کرنے لگ جانا، اس سے تو آپ کا اپنا کام رہ جائے گا. اتنے سارے کام کرنے ہیں تو وہ کون کرے گا؟ اس لیے اختلاف رائے کو ہونے دیں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے. دو چار اور مشورے بھی مل جاتے ہیں، اس میں انسان نفع میں آ جاتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں او فلانا میرے سے اختلاف کرتا ہے، او بھائی وہ اچھا کرتا ہے، اس سے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اس سے کچھ اور آراء بھی آپ تک آئیں گی، آپ کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا موقع میسر آئے گا. تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ رب نے اختلاف بنا دیا ہے کہ دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا. یہ اللہ نے اختلاف بنا دیا ہے اور اسے میرے رب نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. لہٰذا اختلاف کو خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کریں، معنی خیزی کے ساتھ آپ اس کو لیں. آپ کے سامنے جب کوئی اختلاف کرے رائے کا تو آپ اپنی دلیل اس کو دینے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جو اس کے بارے میں آپ کے پاس دلائل ہیں وہ دلائل اس کے سامنے رکھیں. آپ محسوس کریں گے کہ بات سننے سے نا، وہ کہا تھا کسی شاعر نے کہ ایک ہی تو سانحہ تو ہے کہ بات نہیں کہی گئی اور بات نہیں سنی گئی. کہتے ہیں اصل دل میرا اس لیے پتھر ہو گیا ہے کہ لوگوں نے سنا نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو کچھ سن لے اور کوئی بات کہہ لے تو اس سے دل ذرا تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. بہت سارے لوگ سینوں میں لے کے چلے گئے. کیوں؟ کہ ہم نے اختلاف کی انہیں گنجائش نہیں دی، ہم نے موقع نہیں دیا. ہم اتنے مطلق العنان بنے، اس قدر زیادہ اپنے آپ کو بڑا بنا لیا کہ جو بڑے قریبی بھی تھے وہ بھی ہم سے کھل کے بات نہ کر سکے. اس سے تو بھائی آپ کی شخصیت کے اندر جو اور رنگ ابھر سکتے تھے وہ دب جائیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے.